بھوکے پیٹ کام نہیں ہوتا مجھ سے. اس کھڑوس بدتمیز سر کو میرا ہی لنچ بند کروانا تھا. اللہ کرے ان کا پیٹ خراب ہو جائے, 2 دن واش روم سے ہی نہ نکلیں. عائزہ روحان سی ہوتی بھوک سے نڈھال فائل پر جھکی, کام کرنے کے ساتھ ساتھ منہ بھی تیزی سے چلا رہی تھی. المیر رضا اس کی سزا ختم کرنے کا ارادہ کرتا اسے لنچ کے لیے بلانے آیا تھا, مگر اس کی زبان کے گوہر سن کر اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے پیچھے کھڑے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. آئیڈیا, اگر میں بھوکی ہوں تو باس کیسے کھائیں گے؟ میں ان کے کھانے میں موشن کی دوا. خوشی سے کہتی جیسے ہی وہ مڑی, اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی. اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا تھا. یہ جلاد کہاں سے آ گیا؟ ارادے تو بڑے نیک ہیں آپ کے. وہ پھنکارا تھا. ایسی سوچ رکھتی ہیں آپ؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی, مجھ سے آ کر ایکسکیوز کرتی, آپ الٹا سیدھا سوچنے لگ گئیں. اپنے اس خرافاتی دماغ کو اگر آپ اچھی سرگرمیوں میں یوز کریں تو بہت آگے تک جائیں گی. اب منہ ادھر کیوں کر رکھا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. وہ اس پر غصے سے گرایا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا رخ المیر رضا کی طرف پھیرا تھا. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. آئی ایم سوری سر, مگر آپ نے بھی تو میرا کھانا پینا بند کر دیا. کھانا پینا تو جیل میں قیدیوں کا بھی نہیں بند کیا جاتا, اور آپ نے اپنی اتنی ہونہار امپلائی کا لنچ بند کر دیا. اس کے ہونہار کہنے پر المیر رضا کی آنکھیں پھیلی تھیں. اتنی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے, میں بھوک نہیں برداشت کر سکتی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. اب اتنی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو بڑی فن خان بنی پھرتی ہو آفس میں سارا دن. وہ ابرو اچکائے غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا. ہاں تو آپ کو اگر کوئی اس طرح سارا دن بھوکا پیاسا رکھے تو میں پوچھوں, آپ خود تو سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, اور میرا لنچ بند کروا دیا آپ نے. لڑکی, تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے اپنے باس سے کس طرح بات کرنی ہے؟ اس کو اس کا لہجہ قطعی پسند نہیں آیا تھا. تو سر, آپ کو بھی تمیز نہیں سکھائی کسی نے اپنے امپلائی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے گرجدار آواز آئی تھی, جس پر وہ دونوں سٹ پٹاتے ہوئے ادھر دیکھنے لگے تھے. وہاں رضا حسن صاحب کھڑے تھے, المیر رضا کے والد. وہ کسی کام سے المیر سے ملنے آئے تھے اور اسے ایک لڑکی پر برستے دیکھ کر ادھر ہی آ گئے تھے. اپنے بیٹے کے مزاج کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. وہ کسی پر غصہ نہیں ہوتا تھا, مگر آج نہ جانے سے کیا ہوا تھا. کیا ہوا ہے المیر رضا؟ کیوں بچی پر غصہ کر رہے ہو؟ یہ تو لنچ ٹائم ہے نا بیٹا, آپ لنچ کرنے باہر نہیں گئیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہے تھے. سر, میں جانے ہی والی تھی, مگر انہوں نے آج میرا لنچ بند کیا ہوا ہے. وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتی اپنے باس کی شکایت کر رہی تھی. رضا صاحب المیر رضا کی طرف گھومے تھے. کیا یہ سچ ہے؟ اور المیر رضا, تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے امپلائیز کے ساتھ اتنا برا سلوک رکھتے ہوئے. یہی سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ بابا جانی, آپ کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. آپ اس کے ارادے جان جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. بری بات ہے المیر, ایسے نہیں کرتے. دیکھو تم نے بچی کو رلا دیا. اچھا یہ بتاؤ, تم نے لنچ کر لیا؟ وہ بیٹے سے پوچھ رہے تھے. نہیں بابا جان, میرا لنچ آ چکا ہے, میں بس کرنے والا تھا. آپ بھی آئیں, میرے ساتھ مل کر کرتے ہیں. چلو بیٹا, آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ, ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے نہیں ہیں. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولے تھے, اور اپنے جلاد صفت باس کے بابا کو اتنا نرم خو پا کر وہ حیران ہوئی تھی. وہ اس وقت المیر کے آفس میں بیٹھے تھے. وہ واش روم چلا گیا تھا. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ رضا صاحب اس سے مخاطب تھے. میرا نام عائزہ ملک ہے. ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے آپ کا. اور کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں اور میری دادو ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے. میں اکلوتی ہوں. وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی مصروف سے انداز میں بولی تھی. ویسے انکل, آئی ایم سوری سر, آپ سے ایک بات پوچھوں, مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ بیٹا, آپ مجھے سر نہیں انکل ہی بلائیں, کیونکہ میں تو آپ کا باس نہیں ہوں. ہاں یہ تو ہے. وہ آنکھیں پٹ پٹاتے سر ہلاتے بولی تھی. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہی تھی, یہ جو اتنے کھڑوس سر ہیں, المیر رضا, کیا یہ آپ کے سگے بیٹے ہیں؟
اس نے جس انداز میں پوچھا تھا رضا صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بیٹا ہے تو میرا سگا بیٹا، مگر بس مزاج میں مجھ سے مکمل الٹ ہے۔ وہ ذرا تیز مزاج کا ہے بس، ویسے دل کے بہت اچھے ہیں تمہارے سر۔ آخر میں وہ بیٹے کی سائیڈ لے گئے تھے۔ دل کا حال تو بس اللہ ہی جانتا ہے، انسان تو انسان کو زبان سے ہی پرکھتا ہے نا انکل۔ ایک چھوٹی سی لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر وہ حیران ہوئے تھے۔ اتنی سیانی باتیں کہاں سے سیکھتی ہو لٹل گرل؟ وہ کھانا چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انکل، عائزہ ملک خود ہی بہت سیانی ہے، ویسے ایسی باتیں میری دادی اکثر کرتی رہتی ہیں۔ اچھا ویسے بیٹا آپ نے بتایا نہیں آپ کے پیرنٹس؟ رضا صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے مجھے دادا اور دادی نے ہی پالا تھا۔ کچھ سال پہلے دادا ابو کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اب میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ آپ کبھی آئیے گا نا میرے گھر، میں آپ کو اپنی دادی سے ملواؤں گی، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ میری دادی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی فٹ ہیں وہ۔ ماشاءاللہ۔ انکل آپ کھانا کھائیں نا؟ وہ رضا صاحب کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولی تھی۔ تب تک المیر رضا بھی واش روم سے ہاتھ دھو کر آ گیا تھا، مگر اسے کسی نے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پلیٹ بھرتے کھانا کھانے میں مصروف تھے اور وہ حیران سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ میرا لنچ ہے جو آپ لوگ اس طرح ندیدوں کی طرح کھا رہے ہیں اور مجھے لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ وہ اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہوا شکایتی انداز میں بولا تھا۔ ارے بھائی، عائزہ بیٹی باتیں اتنی پیاری کرتی ہے کہ مجھے تمہارا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر چھیڑتے ہوئے بولے تھے۔ ناٹ فیئر بابا جان، وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی۔ بہت پیاری بچی ہے المیر، ذرا ہولا ہاتھ رکھا کرو، تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان، میرے کھانے میں موشن کی دوائی ملانے والی تھی آپ کی وہ نیک پروین، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جس پر رضا صاحب نے پہلے اسے اور پھر اس کے کھانے کو دیکھا تھا۔ تو بیٹا پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھے۔ بابا جان، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود سنا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ ہاں، وہ مجھے تم سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہاری ماما کو ہم لندن لے جائیں۔ میں نے تو اسے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میری اس نے بات نہیں مانی۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے بات کرو، شاید تمہاری بات مان جائے۔ جی بابا جان، میں تو خود یہی چاہتا ہوں، مگر وہ ایک نہیں سنتی۔ ماں کے ذکر پر المیر رضا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کیا ہو گیا المیر میرے بیٹے؟ بہادر بنو، اچھا برا وقت سب پر آتا ہے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ انشاءاللہ، مگر بابا جان، اگر ماما کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ رضا صاحب کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتا ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ رضا صاحب نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم دل چھوٹا مت کرو، آج گھر جا کر اپنی ماما سے بات کرنا۔ جی بابا جان۔ المیر رضا حسن کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ رضا حسن اس شہر کے جانے مانے معروف بزنس مین تھے اور المیر بھی باپ کی پیروی کرتا بزنس میں ہی آیا تھا، اور آتے ہی اس نے اپنی دھاک جما لی تھی۔ رضا صاحب نے المیر کو الگ کمپنی بنا کر دی تھی اور تھوڑے ہی وقت میں المیر رضا کی کمپنی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ اتنے امیر کبیر ہونے کے باوجود رضا حسن نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت ہی عام انداز میں کی تھی۔ وہ انسان کو پیسے کی بجائے انسانیت کے طور پر جانتے تھے، اور یہی بات انہوں نے المیر رضا میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود المیر رضا اپنے آفس میں موجود ہر چھوٹے بڑے انسان کو عزت سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے پی اے کو بھی عزت کے ساتھ مخاطب کرتے تھے، مگر کام کے معاملے میں وہ اکثر سختی کر جایا کرتے تھے۔ اور آج عائزہ ملک کو ڈانٹتے ہوئے رضا صاحب نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ بیٹے پر خفا بھی ہو کر رہ گئے تھے۔ المیر رضا کی ماں ماریا رضا کینسر کی مریضہ تھیں۔ رضا صاحب نے اپنی بیوی کا علاج اس ملک کے بڑے سے بڑے ہسپتال میں کروایا تھا، اور اب وہ اسے دوسرے ملک لے جانا چاہتے تھے،
مگر وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتے تو ماریا رونے لگ جاتی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے ان کی طبیعت پہلے سے بگڑنے لگی تھی اور رضا حسن نے سارے انتظامات کر لیے تھے اپنی بیگم کو لندن لے جانے کے، مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اسی سلسلے میں آج رضا صاحب اپنے بیٹے سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وہ جیسے گھر میں آئی تھی بیگ صوفے پر پھینکتی دادو کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک میری بچی، تم کیسی ہو؟ کیسا رہا دن؟ دادو، آدھا دن برا رہا اور آدھا دن اچھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آدھا دن اچھا اور آدھا دن برا؟ بتاتی ہوں، بیٹھنے تو دیں۔ وہ وہیں شوز اتار کر پھینکتی آلتی پالتی مار کے دادو کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی تھی اور سر اپنا دادو کی گود میں رکھ دیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، آج میرے کھڑوس سر نے میرا لنچ بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے آج کھانا نہیں کھایا دوپہر کو؟ ارے حمیدہ ادھر آؤ، یا عائزہ کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ ارے سنیں تو دادو، میری پوری بات تو سن لیا کریں، بیچ میں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتی انہیں گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بولو، کیا بات ہے؟ زینب بیگم نے پوتی کا سر گود میں رکھ لیا تھا اور عائزہ نے اپنی آج کی ساری روٹین ان کے گوش گزار کی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ پہلے اسکول سے آ کر بھی وہ سارا دن کیا کرتی تھی۔ کس نے اسے ڈانٹا، کس نے تعریف کی، سب کچھ دادو کو سنایا کرتی تھی۔ اب آفس جانے لگی تھی تو بھی پورے دن کی ایک ایک بات دادو کو بتاتی تھی۔ دادو کی نظر میں اس نے المیر رضا کو ایک کھڑوس اور جلاد صفت انسان کے طور پر پیش کیا ہوا تھا۔ وہ پوتی کے بالوں میں ہاتھ چلاتی مسکراتی ہوئی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی حمیدہ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ حمیدہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے وہ اٹھ کر صوفے پر دادو کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور حمیدہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کا بیگ اور جوتے اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھنے چلی گئی تھی۔ دادو، دیکھا آپ نے؟ آپ کی لاڈلی مجھے منہ ہی منہ میں گالیاں دے رہی تھی، یا آپ کی وجہ سے میں آپ کی لاڈلی کو برداشت کرتی ہوں؟ بری بات ہے عائزہ، ایسے نہیں کہتے بڑوں کو۔ مگر دادو، وہ بھی تو دیکھیں نا، مجھے کتنا برا بھلا کہتی ہیں۔ بیٹا، وہ تمہیں اچھی ہی باتیں بتاتی ہیں۔ اپنی چیزیں جہاں سے اٹھائیں وہیں پر رکھا کرو، اور یہ اچھی عادت ہے۔ اچھا چھوڑو، کھانا لگاؤں؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جی دادو، آپ کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ دادو کا ماتھا چومتی چلی گئی تھی۔ پیچھے زینب بیگم اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زینب بیگم نے جوان بیٹے اور بہو کی موت کے بعد اپنی اس ننھی سی پوتی کو سینے سے لگایا تھا۔ ان کا واحد سہارا یہی تھی۔ پہلے تو ان کے شوہر تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ وہ دن رات ایک ہی دعا کرتی تھیں کہ عائزہ کا کہیں بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے اور وہ چین کی نیند سو سکیں۔ انہوں نے 2-3 رشتے کروانے والیوں کو بھی کہہ رکھا تھا، مگر ابھی تک انہیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل نہیں رہا تھا، اور وہ دن رات عائزہ کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھیں۔ رات کو آفس سے واپس آنے کے بعد المیر رضا سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا، اور اب وہ ان کا ہاتھ پکڑے ان کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لندن سے اپنا علاج کروانے کے لیے مان جائیں، مگر وہ تھیں کہ مان ہی نہیں رہی تھیں۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا آپ میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ آپ کی حالت پہلے سے خراب ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا علاج لندن کے اچھے ہسپتال میں ہو۔ آپ بھی انشاءاللہ وہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پلیز مان جائیں۔ دیکھو المیر، اگر میں نے ٹھیک ہونا ہوتا تو میں ادھر سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ مجھے میرے گھر سے دور مت لے کر جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ ضد مت کرو۔ ماما، ضد میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر کہیں گی تو بابا بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، مگر بس مان جائیں لندن جانے کے لیے۔ المیر، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے دوسری طرف منہ موڑ لیا تھا۔ ہاں، اگر تم میری شرط مان لو تو پھر میں جا سکتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے ماریا رضا نے اپنے بیٹے کے سامنے شرط رکھی تھی۔ ماما، میں آپ کی کوئی فضول بات نہیں مانوں گا۔ آپ کی ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں اپنے سر پر صحرا سجا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ جہاں کہیں گی جیسے کہیں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ چلے جاؤ المیر یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس سے خفا ہوتی کمبل اوڑھے منہ پھیر گئی تھی۔ وہ لمبی سانس کھینچتا اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی رضا حسن صاحب کھڑے تھے۔
انہوں نے اشارے سے اسے پوچھا تھا۔ وہ مایوسی سے سر نہ میں ہلاتے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم دل چھوٹا نہیں کرو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی تو ایک ہی ضد ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ صبح سویرے ٹریک سوٹ پہنتی اپنی پانی کی بوتل اٹھاتی دادی کے کمرے میں آئی تھی۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ آج آپ نے جانا نہیں ہے میرے ساتھ واک پر؟ نہیں بیٹا، آج میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے بولی تھی۔ دادو، مجھے پتا ہے آپ کے دن بدن بہانے جو ہیں نا بڑھتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ارے بیٹا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، بھلا اب میں جھوٹ بولوں گی؟ آج ان کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے واک سے چھٹی کر لی تھی، ورنہ وہ ڈیلی آئزہ کے ساتھ واک پر جاتی تھی، بلکہ آئزہ ان کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں، ناشتے پر ملتے ہیں۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ وہ پارک میں ٹریک پر تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ یہ تقریباً اس کا چوتھا چکر تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے پاس ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ پانی کی بوتل کھول کر وہ پانی پینے لگی تھی جب اس کی نظر رضا حسن پر پڑی تھی۔ رضا صاحب نے بھی اسی وقت اسے دیکھا تھا۔ ارے عائزہ بیٹی، کیسی ہو؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولے تھے۔ میں ٹھیک انکل، آپ کیسے ہیں؟ اس کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں بھی بالکل ٹھیک، اور یہاں آپ بھی آتے ہیں؟ جی انکل، میں تو روز یہاں پر آتی ہوں، مگر میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں کبھی کبھار یہاں آتا ہوں۔ اصل میں نا المیر مجھے اپنے جم میں گھسا لیتا ہے اپنے ساتھ، اور مجھے واک کرنا پسند ہے، تو آج میں اس سے ذرا آنکھ بچا کر ادھر نکل آیا ہوں۔ یہ ہمارے گھر سے کافی دور پڑ جاتی ہے، مگر آج بس دل چاہ رہا تھا لمبی واک پر جانے کو، تو یہاں چلا آیا۔ انکل آپ روز آیا کریں، میں تو یہاں پر روز آتی ہوں، میری دادو بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں، مگر آج وہ نہیں آئیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں نا انکل، میں آپ کو بتاؤں، میری دادو نا واک سے بڑا چڑھتی ہیں، اور روز ان کا نیا بہانہ تیار ہوتا ہے، تو بس وہی روٹین کا بہانہ۔ وہ آخر میں ہنس پڑی تھی، اور اس کی بات پر رضا حسن بھی ہنس دیے تھے۔ آئے نا، دوڑتے ہیں۔ بیٹا، آپ نے اتنے چکر تو پہلے ہی لگا لیے ہیں، تھکی نہیں ہیں؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ ارے نہیں انکل، آپ کو نہیں پتا، آئے میرے ساتھ، مل کر دوڑتے ہیں۔ اس نے ان کا بازو پکڑ کر اب ان کو بھی اپنے ساتھ زبردستی کھینچ کر شامل کر لیا تھا، اور رضا صاحب تو ایک ہی چکر لگا کر تھک گئے تھے۔ عائزہ بیٹی، میری تو بس ہو گئی ہے، اب باقی کی واک کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ارے انکل، آپ اتنی جلدی تھک گئے، چلیں ٹھیک ہے، باقی پھر صحیح۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فائل کل تک ریڈی ہو جانی چاہیے، مگر آپ نے ابھی تک اس پر کام مکمل نہیں کیا۔ جی سر، ہماری طرف سے تو یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے، مگر بس وہ مس عائزہ ملک کو جو کام دیا تھا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ وہ جیسے ہی مکمل کر کے مجھے دیتی ہیں میں آپ کو بھجواتا ہوں۔ عائزہ کے نام پر اس کی بھویں تنی تھیں، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ جلدی مکمل کر کے دیں، وہ لڑکی سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کرتی۔ نہیں سر، وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے، 4 گھنٹے کا کام وہ 2 گھنٹے میں مکمل کر دیتی ہے، مگر وہ کام کافی زیادہ ہے، تو امید ہے وہ آج شام تک یہ فائل مکمل کر کے آپ کو بھجوا دیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں اور اسے کہیں وہ فائل مجھے شام تک چاہیے۔ اس کا مینیجر اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، اور سامنے کا سین دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ آیا تھا۔ عائزہ آفس میں بیٹھی اپنی کولیگ کے ساتھ زور و شور سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک وہ اپنے آفس سے نکل کر ان کے کیبن کی طرف آیا تھا۔ سب لوگ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ وہ سب کو سخت نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مس عائزہ ملک، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آج بھی آپ کا لنچ بند نہ ہو تو اپنا کام مکمل کر کے جلدی سے میری ٹیبل پر پہنچائیں۔ جی سر، میں بس کر ہی رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے آپ گھر نہیں جائیں گی۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 2 دن کا کام ہے اور کہہ رہے ہیں چند گھنٹوں میں مکمل کر کے میں ان کی ٹیبل پر پہنچا دوں، جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں نا۔
منہ میں بڑبڑاتی ہوئی لیپ ٹاپ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے یہ کام آج ہی مکمل کرنا تھا، ورنہ وہ خڑوس نہ جانے اب کون سی نئی سزا تجویز کرتا۔ پہلے ہی دن وہ اس دن اپنی بات کرنے پر پچھتا رہی تھی، اور تب سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ سب لوگ آفس سے جا چکے تھے، صرف وہ اور چند ایک لوگ ہی بچے تھے۔ آخرکار وہ سب گھر چلے گئے تھے۔ جب وہ اپنے آفس سے نکلا تھا اور عائزہ کو اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر حیرت سے اس کی طرف آیا تھا۔ مس عائزہ ملک، آپ ابھی تک گھر نہیں گئیں؟ جبکہ وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ جی سر، جا رہی ہوں، میرا کام مکمل ہو گیا ہے، وہ میں آپ کے آفس میں یہ دینے آ رہی تھی۔ چلیں دکھائیں فائل۔ اس نے اسے اپنے ٹیبل سے فائل پکڑا دی تھی۔ المیر نے وہیں کھڑے کھڑے وہ فائل پوری دیکھ لی تھی۔ شاباش مس ملک، آپ نے کام واقعی اچھا کیا ہے۔ چلیں اب جلدی سے گھر جائیں، اتنی دیر تک آفس میں مت رکا کریں۔ اگر کام رہ بھی گیا تھا تو اتنا ضروری کام نہیں ہے، آپ کو ابھی تک گھر چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت آفس مکمل خالی ہو چکا ہے۔ جی سر، وہ بس میں آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ وہ مڑ گیا تھا جبکہ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حد ہے، کام کرو تب بھی مسئلہ، نہ کرو تب بھی مسئلہ۔ اٹھ کر وہ آفس سے نکل آئی تھی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تھی، مگر اس کی گاڑی سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کافی دفعہ کوشش کے باوجود جب گاڑی نہیں سٹارٹ ہوئی تو وہ آخرکار باہر نکل آئی تھی۔ وہ کھڑی کیب کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا مس ملک، آپ گئی نہیں ابھی تک؟ آپ تو شاید اپنی گاڑی پر آتی ہیں نا؟ کیا آج آپ اپنی گاڑی لے کر نہیں آئیں؟ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اسے دیکھتا ہوا سیریس انداز میں بولا تھا۔ جی سر، گاڑی تو اپنی لے کر آئی تھی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تو کیب کا ویٹ کر رہی ہوں۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بات مکمل کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آپ؟ مگر نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور اندھیرا ہونے والا ہے، اس وقت تم کیب پر جاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے گھر کے باہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عائزہ نے مروتاً بھی اسے اندر آنے کو نہیں بولا تھا۔ اس نے جاتے ہی دادی کو بتایا کہ وہ آج اپنے باس کے ساتھ آئی تھی، جس پر زینب بیگم نے اسے خوب ڈانٹا تھا کہ وہ ان کو اندر لے کر آتی، کوئی چائے پانی پوچھتی۔ ارے دادو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سڑو اور بدتمیز انسان کی مہمان نوازی کرنے کی۔ آپ کو نہیں پتا، میں نے اتنی محنت سے کام کیا، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ گھر کیوں نہیں گئی۔ لنچ کے لیے باہر جاتی تھی، یہ تک تو ان سے برداشت نہیں ہوا، لنچ ہی بند کر دیا تھا۔ کام بنا مکمل کیے آ جاتی تو یہ تو مجھے گھر آنا ہی بند کر دیتے، بلکہ دوپہر میں خود کہہ کر گئے تھے کہ جب تک کام مکمل نہ ہو میں گھر نہیں جا سکتی۔ اب کیا ہے تو بھی مسئلہ۔ وہ اچھی خاصی تپی بیٹھی تھی۔ تو بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے نا، انہوں نے اچھی بات کہی آپ سے۔ دادی جان، آپ کو تو ہر بات دوسروں کی اچھی لگتی ہے اور میری بری۔ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا میں آپ کی سگی پوتی ہوں؟ پاگل ہو عائزہ، تم یہ سگے سوتیلے والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو آپ جو دوسروں کی سائیڈ لیتی ہیں، تو مجھے لگا شاید میں آپ کی سگی نہیں ہوں۔ کیا پتا آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھا لیا ہو۔ ابھی ایک لگاؤں گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اٹھو، اتنی دیر کر دی تم نے آنے میں، بھوک سے میرا تو حال برا ہو رہا ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور کھانا نکالو۔ تمہاری بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آج کھانے کے بعد چائے بھی مجھے تم ہی بنا کر دو گی۔ کس خوشی میں؟ میں کچھ نہیں کر رہی، آپ کی لاڈلی ہے نا حمیدہ، تو چائے بھی اب وہی بنائیں گی۔ بڑی بے مروت لڑکی ہو تم، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ زینب بیگم اسے چپت لگاتے بھگا چکی تھیں۔ ماریہ حسن کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور وہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل ہاسپٹلائز تھیں۔ اب المیر رضا اپنی ماں کا سایہ بن چکا تھا۔ وہ آج کل آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے آفس میں نہ پا کر عائزہ کو تو دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ اللہ کرے کافی دن باس آئے ہی نہ، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی۔ زینب بیگم کی دوست کی طبیعت خراب تھی۔ وہ کافی دنوں سے عائزہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کو اپنی دوست سے ملوا لائیں، مگر عائزہ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس دن سنڈے کو وہ صبح صبح ہی اسے لے کر نکل پڑی تھی، جبکہ عائزہ تو ہاسپٹل آنے سے شروع سے چڑھتی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں دوائیوں کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی، مگر یہ دادی کی دوست کافی عرصے سے ہاسپٹلائز تھیں اور وہ ان سے ملنے اکثر آتی رہتی تھیں۔ 1-2 بار پہلے بھی وہ دادی کے ساتھ یہاں آ چکی تھی، اور اب بھی وہ ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر
خود باہر آ گئی تھی۔ جب سامنے اس نے رضا حسن صاحب کو دیکھا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ اور یہاں خیریت؟ وہ واقعی کینسر ہسپتال میں ان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور ان کے پاس آئی تھی کیونکہ المیر رضا بھی کافی دنوں سے ہسپتال سے آفس نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں انکل، مگر آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی ان کو وہاں دیکھ کر۔ ہاں بیٹا، وہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہاں پر ایڈمٹ ہے۔ اوہ، کیسی ہیں وہ؟ ہاں، وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ آئے میں آپ کو بھی ملواتا ہوں ان سے۔ آپ سے مل کر وہ بہت خوش ہوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے میں لے گئے تھے۔ ارے ماریا، یہ دیکھو، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے تھے، المیر رضا اپنی ماں کے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عائزہ نے غور کیا تھا کہ ماریا اور المیر دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اسے دیکھتے ہی وہ صاف کر گئے تھے۔ رضا صاحب، یہ کون ہے اتنی پیاری سی لڑکی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لڑکی کوئی پری ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عائزہ نے آگے بڑھ کر ان کے آگے اپنا سر جھکایا تھا۔ ماریا نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ ماریا، تمہیں اس کا نام خود ہی گیس کرنا ہوگا۔ ارے بھائی، اتنی پیاری بیٹی عائزہ ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھلا کون ہو سکتی ہے؟ اور وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ پہلی دفعہ اس سے مل رہی تھی اور وہ اسے کیسے جانتی تھے۔ آنٹی، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ مگر ہم تو پہلی دفعہ مل رہے ہیں۔ وہ حیرت سے بولی تھی۔ جی بیٹا، ہم مل تو پہلی دفعہ رہے ہیں، مگر تمہارے انکل تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ مگر عائزہ بیٹی، آپ یہاں پر کیسے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اچانک رضا حسن کو اسے دیکھ کر خیال آیا تھا۔ جی انکل، وہ دادو کی دوست یہاں پر ایڈمٹ ہیں تو وہ ان سے ملنے اکثر آتی ہیں۔ ابھی بھی ان کو لے کر آئی ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور میں باہر آ گئی۔ اوہ اچھا، چلو آپ بیٹھے نا۔ وہ کافی دیر تک ماریا حسن کے پاس بیٹھی رہی تھی اور پھر وہ ان سے اجازت لیتی اٹھ کر اپنے دادوں کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ ان کو یہاں پر کافی دیر ہو چکی تھی اور عائزہ نے ابھی مارکیٹ سے اور بھی کافی چیزیں لینی تھیں۔ اتوار والے دن وہ اپنے سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو المیر رضا؟ ابھی تک وہی دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی اور یہ بات رضا صاحب نے محسوس کی تھی۔ بابا جان، وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو کہ سو چکی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا خیال؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے اور سمجھ جانے پر وہ کھل اٹھے تھے۔ تمہارا مطلب ہے عائزہ تمہارے لیے؟ دیکھیں، اتنی جلدی کوئی اچھی لڑکی ملنی مشکل ہے اور پھر آپ بھی اس کی دن رات تعریفیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ماما کی خواہش پوری کر دیں؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ کوئی معمولی سی چیز کی بات کر رہا ہو۔ دیکھو بیٹا، یہ عام بات نہیں ہے۔ تم اگر اپنی امپلائی سے شادی کرو گے، تمہارا امیج بہت خراب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ ابھی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اس سے نکاح کر لو گے اور بعد میں اپنی مرضی کرو گے، تو یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ایک بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ بابا جان، مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو استعمال کروں گا؟ اب اس کی اتنی آپ تعریفیں کرتے ہیں، ابھی میں نے ماما کے چہرے پر خوشی دیکھی، وہ اس سے مل کر کتنی خوش تھیں، تو اگر میری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو ماما کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور اتنی جلدی اور تو کوئی مل نہیں سکتا، اور جو رشتے ماما نے مجھے دکھائے وہ لڑکیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آخر میں اس کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ مجھے اپنے لیے بیوی چاہیے، نہ کہ ایک شو پیس۔ مجھے اپنے لیے عائزہ ملک پسند ہے۔ آپ کو اگر پسند ہو تو جا کر ان کی فیملی سے بات کر لیں۔ اور اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ رضا حسن تو اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر خوشی سے باغ باغ ہو گئے تھے۔ میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں عائزہ کے گھر جاؤں گا۔ اور ماریا تو اپنے بیٹے کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ شکر ہے، کہیں تو وہ شادی کے لیے مانا، اور عائزہ بھی انہیں بڑی پسند آئی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے رضا صاحب، آپ جلدی سے ان کے گھر والوں سے بات کریں اور ہم المیر کی دلہن بنا کر اسے اپنے گھر لے آئیں۔
بیٹے کی شادی کی بات سن کر ماریا کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، اور المیر بھی اپنی ماں کی خوشی ہی چاہتا تھا۔ اور پھر اسی شام وہ عائزہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ عائزہ کو انہوں نے کچن میں بھیجا تھا، اور اس وقت وہ زینب بیگم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ ماں جی، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے، اور آج ہسپتال میں میری بیوی بھی ان سے ملی تھی۔ میرے بیٹے کے بارے میں جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، میں آپ کو ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اگر آپ نکاح نامے میں کچھ لکھوانا چاہیں تو میں وہ بھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے شوہر چاہیے، مجھے کچھ بھی لکھوانا نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا سودا نہیں کر رہی۔ بس میرے بعد عائزہ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، میری تو یہی خواہش ہے۔ میں آپ کو 1-2 دن میں سوچ کر بتاتی ہوں، کیونکہ میں عائزہ کی مرضی کے بنا کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، بہت سی باتوں میں وہ بہت حساس طبیعت کی ہے۔ جی ماں جی، ضرور، مگر ہم ذرا جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ المیر کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اور یہ ان کی خواہش ہے۔ ہاں بیٹا، ضرور، بلکہ میں کسی دن ہسپتال آ کر ان سے بھی مل لوں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماں جی، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اور وہ دوسرے ہی دن ہسپتال چلی گئی تھی۔ ان کو بھی وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ المیر رضا سے بھی زینب بیگم نے بات چیت کی تھی۔ کافی دیر ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد وہ عائزہ کے آفس سے آنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ رات کو انہوں نے عائزہ سے بات کی تھی، اور وہ تو ایسے اچھلی تھی گویا اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادو پھر آپ کہتی ہیں میں سگے سوتیلے کی بات نہ کروں۔ اب کر دی ہے نا آپ نے سوتیلوں والی بات۔ وہ کھڑوس ہی بچا ہے میرے لیے اس پوری دنیا میں۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا انکل کو؟ میں کیسے انکار کرتی بیٹا، اور اب مجھ بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں جلد از جلد تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اور یہی میری خواہش ہے۔ اور کیا کمی ہے المیر میں؟ اتنا اچھا بچہ ہے، سمجھدار، سلجھا ہوا، نیک سیرت، اور اتنا خوبصورت بھی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کیا چاہیے؟ دادی، چند گھنٹوں میں آپ اس کی اتنی خوبیاں گنوانے لگیں، اور میں جو اتنے عرصے سے آپ کو اس کی برائیاں گنوا رہی ہوں وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ دیکھو، اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، میں ان کو ہاں کرنے لگی ہوں۔ تمہیں اگر کوئی اور پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ المیر میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دادی جان، پلیز آپ اتنی جلدی نہ کریں، وہ میرے باس ہیں، میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ میری کولیگز اور دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ مگر یہ میری خواہش ہے، میری خوشی کے لیے، پلیز بیٹا۔ دادو، اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگی ہیں، اور مجھے پتا ہے میری بیٹی بلیک میل کیے بنا میری بات مانتی ہی کب ہے۔ مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دیں۔ کتنا سوچنا ہے؟ ان لوگوں کو جلدی ہے۔ دادو، ان سے زیادہ آپ کو جلدی ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اسے زینب بیگم نے کیسے منایا تھا یہ وہی جانتی تھی، اور ان کا اللہ۔ ماریا رضا کی یہ خواہش تھی کہ المیر اور عائزہ کا نکاح ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، مگر ڈاکٹر نے انہیں چھٹی نہیں دی تھی، اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے زینب بیگم نے فیصلہ کیا تھا کہ نکاح ہسپتال میں ہی ہوگا۔ سفید رنگ کا جوڑا پہنے، سرخ رنگ کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے عائزہ ملک سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ المیر رضا نے سفید شلوار قمیض ہی پہن رکھی تھی۔ نکاح ہسپتال میں ہوا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد لگتا تھا ماریا رضا کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے۔ ان کے اندر نہ جانے کون سی طاقت آئی تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے سوائے عائزہ کے۔ اس کا موڈ ابھی بھی بہت خراب تھا۔ زینب بیگم اور بوا کو ان کا ڈرائیور گھر چھوڑ گیا تھا، جبکہ ماریا بیگم نے بہو کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکنے کی فرمائش کی تھی، اور زینب بیگم نے بخوشی ان کو اجازت دے دی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی تو رضا صاحب نے المیر سے کہا تھا کہ وہ عائزہ کو گھر چھوڑ دے۔ عائزہ کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اس بات پر زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ انکل نے المیر کے ساتھ اسے بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا؟ میری بیگم کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ کافی رستے تک جب عائزہ نے خود سے کوئی بات نہیں کی تو آخرکار وہ بول پڑا تھا۔ اس پر وہ آنکھیں بڑی کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کا اس طرح بیگم کہنا برا لگا تھا۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ لگا پایا تھا۔ کیا آپ خوش ہیں؟
وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، میں تو بہت خوش ہوں۔ ہر انسان نکاح کر کے خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ اس پر وہ سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ میری ماما خوش ہیں۔ ان کی خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور آج میں نے ان کی خواہش پوری کی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے تئیں وہ اسے مطمئن کروا رہا تھا، مگر نادانی میں المیر رضا نے اسے خود سے بدگمان کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ المیر رضا کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اس سے شادی کر رہا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی رونا آ رہا تھا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہوئی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آر یو اوکے؟ وہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ مجھے اپنے ماما بابا یاد آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بہانہ بنا گئی تھی، اور اس کی بات سن کر وہ لب بھینچتا خاموش ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی سے اتر کر گھر چلی گئی تھی، جب پیچھے سے اس نے پکارا تھا، کیا مجھے اندر آنے کو نہیں بولو گی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ رخ موڑتی اسے صاف انکار کرتی اندر چلی گئی تھی، جب وہ خود ہی اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ عائزہ سیدھی اپنی دادو کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے انتظار میں دادو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے بازو کھولے تھے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ دادو، کیا صرف آپ کی بیٹی پیاری لگ رہی تھی؟ میں پیارا نہیں لگ رہا تھا؟ ارے ماشاءاللہ بیٹا، آپ تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف سے گھوم کر دادو کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دادو نے دوسرا بازو کھول کر اسے بھی گلے سے لگایا تھا۔ جیتے رہو میرے بچے۔ دادو نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ چلے میں چلتا ہوں، اب کافی رات ہو گئی ہے۔ ارے بیٹا بیٹھو، چائے تو پیتے جاؤ۔ ارے نہیں دادو، میں رات کو چائے نہیں پیتا، اور ویسے بھی آپ کو زحمت ہوگی۔ میں اب چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عائزہ کے نکاح کے بعد تو لگتا تھا زینب بیگم ہر فکر سے ہی آزاد ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی ہر جگہ پائی جاتی تھی۔ تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا ان کے نکاح کو۔ المیر کبھی نہ کبھی سے کال کر لیتا تھا، مگر عائزہ نے کبھی کال نہیں کی تھی۔ ہفتے میں تقریباً 2-3 دفعہ وہ ماریہ بیگم سے ملنے جاتی تھی، اور ان کے ساتھ ٹائم گزار کر اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ ماریہ بیگم کی طبیعت پہلے سے سنبھلنے لگی تھی، مگر دوسری طرف نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس دن زینب بیگم کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ عائزہ انہیں فوراً ہسپتال لے گئی تھی۔ عائزہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، کیونکہ پہلے ان کی طبیعت کبھی ایسے خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً رضا حسن صاحب کو کال کی تھی، اور وہ اور المیر دونوں وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ عائزہ نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ المیر ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تھا، اور اس نے المیر سے کہا تھا کہ اب وہ لوگ زینب بیگم سے مل سکتے ہیں۔ عائزہ تو دادو کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی وہ کتنی کمزور لگنے لگ گئی تھی، اور اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئی تھی۔ زینب بیگم عائزہ کا واحد رشتہ اور واحد سہارا تھی۔ وہ تو بار بار غشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ پہلے 3 دن تو اس نے رو رو کر اپنا اتنا برا حال بنا لیا تھا کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا۔ نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، مگر اللہ صبر دینے والا ہے، اور آہستہ آہستہ اسے بھی صبر آ ہی گیا تھا۔ رضا صاحب اس کے پاس ہی رہے تھے۔ وہ چلے جاتے تھے تو المیر آ جاتا تھا، اور جب المیر جاتا تھا تو رضا صاحب آ جاتے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ حمیدہ بوا بھی اس کے پاس ہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری دادو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ ویسے بھی تمہیں وہیں آنا تھا، تمہارا اصل گھر تو وہی ہے نا۔ میں نے حمیدہ بوا سے کہا ہے، وہ تمہاری پیکنگ کر دیں گی۔ آپ اور حمیدہ بوا دونوں ہی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر رہیں گی، ٹھیک ہے؟ مگر میں یہ گھر کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ گھر مجھے دادو کی یاد دلاتا ہے۔ میرا بیٹا، مجھے پتا ہے آپ کے لیے یہ گھر چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ زمانے کا دستور ہی یہی ہے، بیٹیوں کو اپنا گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔
اور آپ تو اتنی بہادر ہیں. آپ اپنی تیاری کریں، میں ہسپتال جا رہا ہوں. المیر آ کر آپ کو لے جائے گا. اور وہ المیر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی. یہ کیسی رخصتی تھی جس میں سوائے دلہا اور دلہن کے اور کوئی بھی نہیں تھا. اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے بلک بلک کر رو دی تھی. المیر نے اسے گلے سے لگایا تھا. المیر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اس کا سامان خود ہی اپنی وارڈروب میں سیٹ کرنے لگا تھا اور وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. رضا صاحب نے اسے گھر پر رکنے کی ہدایت کی تھی کیونکہ اس طرح اسے اکیلے چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں تھا. وہ سارا دن ماریا بیگم کے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی اور شام کو المیر کے ساتھ وہ واپس گھر آ جاتی تھی. وہ سب لوگ ہی عائزہ کا بہت خیال رکھتے تھے. اب ماریا بیگم کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی. المیر اب رات کو بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا. رضا صاحب عائزہ کو بہت کہتے تھے کہ وہ گھر چلی جائے، مگر وہ بھی ہسپتال میں ان کے پاس ہی رہتی تھی. اس دن رات کا آخری پہر تھا جب وہ باہر ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جب المیر اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا تھا. وہ رو رہی تھی. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. دادو یاد آ رہی ہیں؟ وہ آہستگی سے بولا تھا. ہاں، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تھی. تمہیں پتا ہے مرنے والوں کے لیے جب زیادہ روئیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. ہاں پتا ہے، مگر میں کیا کروں، مجھے صبر نہیں آتا. ان کے بغیر میرا تھا ہی کون. میں نے کبھی اپنے ماما بابا کو یاد نہیں کیا کیونکہ میرے پاس دادو تھیں. انہوں نے کبھی مجھے ماما اور بابا کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی اور اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں پتا ہے ابھی ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا. کیا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس سے دور ہوئی تھی. میری ماما کے پاس صرف چند گھنٹے ہی بچے ہیں. یہ الفاظ بولتے ہوئے المیر کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں، اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تم نے دیکھا ہے عائزہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی ماما کی تکلیف اپنے اوپر لے لیتا، مگر بہت سارے معاملات میں اللہ نے ہم انسانوں کو بے بس رکھا ہے. ہم سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتے. میں بھی تو صبر کر رہا ہوں نا، اپنی ماما کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی. تم بھی صبر کر لو. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. عائزہ نے اپنی ہتھیلی سے اس کے دونوں طرف سے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے کندھے سے سر ٹکاتے آنکھیں موند لی تھیں. وہ دونوں ہی ضبط کے آخری مراحل میں تھے اور پھر المیر رضا کی ماما بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی. المیر ایک مضبوط اعصاب کا مالک مرد تھا. وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا جانتا تھا. اس نے کسی کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، مگر کمرے میں آتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ عائزہ کی گود میں سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا. عائزہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا. المیر اس رات عائزہ کی گود میں سر رکھے ہی سو گیا تھا. پہلے المیر عائزہ کا خیال رکھتا تھا اور اب عائزہ اسی طرح المیر کا خیال رکھ رہی تھی. پہلے المیر صرف عائزہ کو پسند ہی کرتا تھا، مگر اب وہ آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگا تھا. مگر نہ جانے کیا تھا، المیر کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نامکمل سا، کچھ ادھورا سا لگتا تھا. اسے لگتا تھا عائزہ کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ اس سے کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں پاتی. دوسری طرف عائزہ بھی المیر سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ اس بات کا اظہار تو مر کر بھی نہ کرتی کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ المیر نے اس سے شادی محض اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی تھی اور یہ بات اس کے دل میں ایک پھانس بن کر رہ گئی تھی. اس دن المیر ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے آفس میں آیا تھا. اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی تھیں اور آنکھیں بند کرتے ہی چھم کر کے عائزہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا اور عائزہ کو یاد کرتے اس کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا. کچھ سوچتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا. اس کا اس وقت دل شدت سے چائے پینے کا چاہ رہا تھا. کیوں نہ آج اپنی بیگم کے ہاتھ سے چائے پی جائے. وہ خود کلامی کرتا ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل آیا تھا. عائزہ کے ہاتھ کی بنی چائے المیر کو بہت پسند تھی اور گھر آتے ہی اس نے اس سے فرمائش کی تھی. عائزہ اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی. وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی جب وہ واش روم سے چینج کر کے باہر نکلا تھا.
سفید رنگ کا کاٹن کا شلوار قمیض پہنے وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا جب عائزہ نے اسے چائے کا کپ پکڑایا تھا، اور اس نے چائے کا کپ پکڑ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ اتنی دور کیوں رہتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے بولا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ چائے پیے نا۔ تمہیں نہیں لگتا عائزہ ہمارا رشتہ ابھی بھی ادھورا ہے؟ ہمیں اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ وہ عائزہ کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا تھا، اور عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عائزہ کے چہرے پر اسے کوسے قزح کے رنگ بکھرتے نظر آئے تھے۔ المیر نے عائزہ کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی اور اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم کب اچھی لگنے لگی تھی؟ عائزہ نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس دن جب میں نے تمہیں آفس سے گھر چھوڑا تھا، تم میرے حواسوں پر چھانے لگی تھی، اور پھر اس دن میں نے تمہیں ہسپتال میں ماما کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ مجھے لگتا ہے میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جس نے جو سوچا اللہ تعالیٰ نے اسے وہی دے دیا۔ تمہارے جیسا ہم سفر پا کر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ عائزہ، آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مگر آپ نے تو آنٹی کے لیے شادی کی تھی نا، یہ ان کی خواہش تھی نا۔ وہ جو اس کی ساری باتیں سن رہی تھی آخر کار اپنے دل کی بات اپنے لبوں پر لے ہی آئی تھی۔ المیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم ایسا سمجھتی ہو؟ ہاں، میں تو ایسے ہی سمجھتی ہوں۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے بابا سے کہا تھا تم سے شادی کے لیے، اور وہ دونوں تو پہلے ہی تمہارے فین تھے، اور اسی لیے وہ جھٹ سے راضی ہو گئے تھے۔ تو آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بلا وجہ ہی آپ سے اتنی بدگمان رہی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی دور ہوئی تھی جب المیر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ تمہارا تو کام ہے ہمیشہ الٹا سیدھا سوچنا۔ ابھی آج جب میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا نا، تو پھر کبھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچو گی۔ کیا مطلب؟ آپ میرا دماغ ٹھکانے؟ اور المیر اس کے الفاظ اس کے منہ سے اچکتے اس میں گم ہونے لگا تھا۔